الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، کیونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی اہم عبادت وہ قربانی ہے، اسی لیے قربانی کے متعلق ہم آج کچھ جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور سب سے پہلے قربانی کس نے کی اور کس طرح کی گئی۔ تو قربانی کی ابتدا، یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل، انہوں نے بھی قربانی کی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ پہلے زمانے میں اور ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی امتوں میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آئے اور اس کو جلا دے، اس کو کھا لے، یہ مقبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح جہاد کی مقبولیت کی علامت بھی یہی تھی کہ آگ آئے اور اس کو جلا دے، کہ مال غنیمت جو جہاد کے بعد حاصل ہوتا ہے تو اگر اس کو آگ آ کر جلا دے تو وہ مقبولیت کی علامت تھی، ورنہ مقبول اس کو نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت بھی حلال کر دیا گیا ہے۔ احلت لی الغنائم، آقا علیہ السلام نے فرمایا احلت لی الغنائم، کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کو بھی ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے۔ تو پہلے زمانے میں اگرچہ قبولیت کی علامت الگ تھی اور قربانی کا طریقہ الگ تھا، لیکن قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے جاری ہے۔ اس قربانی کی فضیلت بھی بہت ہے۔ اس قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کا خون زمین پر جو گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین میں پہنچنے سے پہلے اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور ایک بال کے بدلے جو آدمی قربانی کرتا ہے جانور کی، تو جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو اب آپ خود ہی سوچئے کہ ایک جانور کے جسم پر نہ جانے کتنے بال ہوتے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اتنی نیکی ہم کو عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اتنے ثواب عظیم کو دیکھتے ہوئے، اتنے بڑے ثواب کو دیکھتے ہوئے، اگر کسی آدمی پر قربانی واجب نہ ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس ثواب عظیم کو دیکھتے ہوئے قربانی کر لے۔ ہاں، جس پر قربانی واجب ہے اس کو تو کرنی ہی ہے، لیکن جس پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ بھی کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور وہ اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ لیکن جن پر واجب ہے ان کو تو کرنا ہی ہے۔ اسی طرح جن پر قربانی واجب ہے اگر وہ اور استطاعت رکھتے ہوں تو اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر لیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن واجب اور نہیں، واجب صرف اپنی طرف سے ہے، اور وہ بھی جس پر جو صاحب استطاعت ہو، جو قربانی کا نصاب ہے، جو اس کا مالک ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔